کبھی بھی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، کبھی بھی دنیا کے پیسوں کی خاطر، دنیا کے عہدے کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کیا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا قدم نہ بڑھایا جائے۔ حضرت امام حسین نے جب آخری رات عمر بن سعد سے مانگی تھی کہ ہم استغفار کریں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، تو ساری رات عمر بن سعد کے سپاہی امام حسین اور ان کے اہل و عیال کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں، بھاگ تو نہیں جاتے، رات کے اندھیرے میں کہیں آگے پیچھے نکل تو نہیں جاتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری رات اہل بیت عظام اور ان کے ساتھی ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، رو رو کے اللہ پاک سے اپنی بخشش کی دعائیں کرتے رہے، اور امام حسین ساری رات قرآن پڑھتے رہے، اور ایک آیت وہ بار بار پڑھتے تھے۔ حضرت امام حسین بار بار ایک آیت کو دہرا رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ کے مجرم، اللہ کے نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اگر ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ڈھیل ان کی بہتری میں نہیں ہے، بلکہ اللہ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ ان کا گناہ اور بڑھ جائے تاکہ ان کو ذلت کے عذاب میں ڈالا جائے۔ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین نے اپنی دنیا لگا دی، اہل و عیال لگا دیا، خاندان لگا دیا، دوست احباب لگا دیے، اپنی دنیا تو داؤ پہ لگا لی لیکن آخرت کو بچا لیا۔ لیکن شمر نے دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا تو نہ آخرت بچی نہ دنیا بنی۔ عمر بن سعد نے دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا تو نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی۔ ابن زیاد نے دنیا بچانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا، نہ آخرت ملی نہ دنیا بنی۔ اب میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم امام حسین کی روش پہ چل رہے ہیں یا یزید اور ابن زیاد اور شمر اور عمر ابن سعد کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ یہ امام حسین کے راستے پر نہیں ہے، یہ تو شمر کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو ابن زیاد کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو عمر ابن سعد کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو یزید کے راستے پہ چل رہا ہے، اور جو دنیا کے تانے بھی سہ رہا ہے، دنیا کی گالیاں بھی سہ رہا ہے، دنیا کی ملامتیں بھی برداشت کر رہا ہے، دنیا کے نقصان بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھا رہا۔ میرے بھائیوں، چاہے ہم اور آپ اس کو کتنا ذلیل سمجھتے ہوں، چاہے وہ آج کے معاشرے میں کتنا ہلکا پھلکا، کتنا گرا پڑا اور ذلیل سمجھا جا رہا ہو، خدائے پاک کی قسم وہ امام حسین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ ہم چیک کریں، صرف واقعہ نہ سنیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ہم حسینی ہیں یا ہم شمر کے تابع دار ہیں، ہم امام حسین کے تابع دار ہیں یا ہم یزید کے تابع دار ہیں، ہم امام حسین کے تابع دار ہیں یا ابن زیاد کے تابع دار ہیں۔